أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بعد میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہمارا جاری تھا جس کے اندر بہت زیادہ گیپ آ گیا، کل ذکر مصطفیٰ سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز وہی آیت مبارکہ جہاں ہم نے تفسیر چھوڑی تھی اس سے آگے پڑھیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ اے محبوب آپ بھی اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے ان کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ خصوصاً یہاں پہ آل فرعون کو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو نجیناکم من آل فرعون کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرعون نے ایک دن ایک رات کو خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آتی ہے اور جو فرعون ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں جن کو قبطی کہا جاتا ہے ان سب کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ فرعون نے جب یہ خوفناک خواب دیکھا، صبح کو وہ تعبیر والے لوگ بلاتا ہے، کاہنوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتی ہے جس نے مجھے بھی جلا دیا، میرے محل کو بھی جلا دیا اور میرے جتنے بھی یہ سنگی بیلی ہیں سب کو جلا دیا ہے، اور میرے یہ جو نوکر چاکر ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو اس نے بچا لیا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، ان کا بال بھی بکا نہیں ہوا۔ تو ان کاہنوں نے یہ بتایا کہ اے فرعون بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت اور حکومت کا تخت الٹ دے گا اور تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے اس وقت یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اب ایسا کیا جائے جتنی بھی دائیاں ہیں اور سب کو بلایا جائے، میں نے ایک آرڈر جاری کرنا ہے۔ ساری مصر کی دائیاں فرعون کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ تو فرعون نے حکم نامہ یہ جاری کیا کہ ایسا کیا جائے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ عمل جب ہونے لگا تقریباً 12,000 بچے جب قتل کر دیے گئے، اس کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بوڑھے ہیں ان کی روح قبض کرو۔ ہر دن سینکڑوں کے حساب سے اس کے بوڑھے اور جوان مرنے لگے۔ تو قبطی فرعون کے دربار میں گئے، جو فرعون کے درباری تھے، جو اس کے پیارے تھے، وہ اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگ مرتے رہے، ان کے مرد ختم ہو گئے تو پھر ہماری نوکری کون کرے گا، ہمارے دربار کا نظام کون چلائے گا؟ یہ جتنے بھی حقیر کام ہیں ہم نے ان کو دیے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ذرا کچھ مہربانی کی جائے۔ پھر فرعون نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا، اس نے کہا پھر ایسا کیا جائے 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے، 1 سال قتل کیا جائے۔ تو قدرت خداوندی دیکھیے، جس سال بچوں کو زندہ رہنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے نا تو آپ کی والدہ کے ذہن کے اندر ڈال دیا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے،
میں اس کی حفاظت کا ذمہ لوں گا۔ اگر اس کو میں نے نبی بنا کے بھیجنا ہے تو اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ کہا مولا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا تم نے ایسا کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو ایک صندوق میں بند کرنا ہے اور دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دینا ہے۔ آپ کی ماں نے جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے ایک صندوق کے اندر ڈالا، دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی، بہن بھائیوں کے حوالے سے بڑی نرم دل ہوتی ہے۔ بہن نے کہا اماں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ماں نے کہا یہ رب کی طرف سے حکم ہے، مجھے غیبی آواز آئی ہے کہ اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ جیسے دریا میں ڈالا گیا، صندوق بہتا جا رہا ہے پانی کے دوش پہ، بہن بھی ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ دجلہ سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے دربار کے سامنے سے گزرتی تھی۔ رب کی قدرت دیکھیے کہ رب ذوالجلال نے اس صندوق کو حکم دیا اور وہ صندوق اسی نہر کے اندر جانے لگا۔ تو فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ صبح صبح سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ تو ادھر صندوق آ رہا ہے، ادھر فرعون اور حضرت آسیہ اس نہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نہر کے قریب پہنچے نا، سیر و تفریح کرنے کے لیے آ رہے تھے، فرعون نے عجیب و غریب صندوق دیکھا کہ پانی کے اندر آ رہا ہے۔ اپنے درباریوں کو، نوکروں کو بلایا، کہا کہ جلدی جاؤ اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب صندوق کو لایا گیا، صندوق کا جب تالا کھولا، اس کا جو کنڈا جب کھولا گیا، حضرت موسیٰ کی بہن یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو خوف تھا کہ میرے بھائی کو کہیں دریا کی موجیں نہ کھا جائیں، لیکن جب یہ دیکھا کہ فرعون کے محل کے سامنے صندوق پہنچ گیا تو دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، جسم میں اضطراب پیدا ہو گیا کہ اب تو میرے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن قدرت خدا بندی، جیسے صندوق کا تالا کھولا، اندر دیکھا کہ ایک ننھا مسکراتا سونا سا بچہ ہے جو اپنی انگلیاں اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے۔ تو حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو حضرت آسیہ کا دل لبھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت آسیہ کی طرف نظر کرم فرمائی۔ بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ اے فرعون دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ کہا نہیں۔ حضرت آسیہ کہنے لگی یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی، اگر تو چاہے تو میں اس کو پالنا چاہتی ہوں، میں اسے گھر میں رکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت فرعون کے دل میں رب نے یہ بات ڈال دی کہ حضرت فرعون پر حضرت آسیہ کی محبت غالب آ جاتی ہے اور فرعون حضرت آسیہ کی بات مان لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جا پہنچتے ہیں۔ وہ بندہ جس نے اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے 12,000 سے بھی زیادہ بچے اس مقصد کے لیے قتل کروائے کہ وہ بندہ، وہ بچہ نہ آئے جس نے میری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ رب کی قدرت دیکھیے، رب نے کہا کہ فرعون تو جتنے بھی جتن کر لے، جتنی بھی کوشش اور محنت کر لے، اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو تیرے گھر کے اندر پلتا پوسا نہ کروں اور اسے وہاں بڑا نہ کروں تو مجھے موسیٰ کا رب بھی نہ کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے نا، اس نے مختلف قسم کی دائیوں کو بلایا کہ اس کو دودھ پلایا جائے، لیکن کسی دائی کا دودھ پینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ بھی فرعون کے دربار میں موجود تھی۔ اس نے آگے سے کہا کہ اے فرعون اگر تو اجازت دے تو میں اپنی اماں کو نہ بلا لاؤں۔ کہا وہ کیا کرتی ہے؟ کہا جو بچہ کسی دائی کا بھی دودھ نہ پیے نا تو میری اماں کا دودھ پی لیتا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا جلدی جاؤ اپنی ماں کو بلا لاؤ۔ آپ کی والدہ محترمہ جب فرعون کے دربار میں گئی تو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کے دل میں ڈال دیا کہ اے موسیٰ ہم نے کسی غیر کے پستانوں سے تیری خوراک کو پسند نہیں کیا، اب تیری حقیقی ماں آ گئی ہے، اب فرعون کے دربار میں وہ رہے گی بھی صحیح اور تجھے خوراک بھی فراہم کرے گی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو اپنے سینے سے لگایا تو دل کے اندر ٹھنڈک پہنچی، کہا مولا تیرا شکریہ، تو نے مجھے میرا بیٹا عطا کر دیا۔ آپ فرعون کے دربار میں بڑے ہوتے رہے۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نا، حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، بچپنے کا عالم ہے، داڑھی سے پکڑ لیا۔ تو فرعون کے دل میں اس وقت خیال آیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ کہنے لگا آسیہ میں اسے قتل کر دوں گا، اس نے میری داڑھی پکڑ لی ہے۔ اور داڑھی کے اندر وہ ہیرے جواہرات لگاتا تھا، یعنی داڑھی کے اندر مختلف قسم کی
قیمتی چیزیں بھی لگاتا تھا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تو پاگل ہوگا، یہ تو بچہ ہے، یہ ہیرے جوہرات کی چمک دیکھ کر اس کو پکڑنے لگا ہے اور تو کہتا ہے میری داڑھی کو پکڑ لیا ہے۔ کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس نے اس کو پکڑا ہے؟ تو حضرت آسیہ نے کہا اس کے سامنے سونے کی ایک تشت میں سونا لاؤ اور ایک تشت میں آگ لاؤ، ابھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سونے کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے یا آگ کی طرف۔ تو رب نے کہا کہ اے موسیٰ اب تم نے سونے کو نہیں پکڑنا بلکہ آگ کے انگارے کو پکڑنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب دونوں ڈشیں لائی گئی نا تو آپ نے آگ کا ایک جو کوئلہ تھا اس کو اس طرح پکڑا اور زبان کے ساتھ لگا دیا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے کہا دیکھو میں نے تو کہا تھا بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ سونا کیا ہے آگ کیا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو آگ آپ نے زبان کے ساتھ لگائی تھی اس کی وجہ سے آپ کی زبان پر بعد میں اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے کہ اس آگ کا اثر رہتا تھا۔ ہم اسے عیب تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بعد میں بھی حضرت موسیٰ کے لیے نشانی تھی۔ الا حاضر قیاس، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ہم نے تم پر کتنا کرم فرمایا کہ جب تمہارے بیٹوں کو زندہ قتل کیا جا رہا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا تو ہم نے تمہارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی اور تمہارے سردار موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کے اندر لا کر اس کی پرورش بھی کی، پروان بھی چڑھایا اور جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا تھا اس مقصد میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ اس وقت تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر ایسی ایسی کرم نوازیاں فرمائیں لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی رب ذوالجلال کی ان کرم نوازیوں کا پاس نہ کیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ خصوصی حکم تو بنی اسرائیل کے لیے ہے لیکن عمومی حکم وعظ کے ساتھ امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ تم بھی یاد کرو جس طرح بنی اسرائیل پر کرم کیا گیا، نعمت کی گئی تو ہم نے انہیں انعام بھی دیا تو انہوں نے کفران نعمت کیا، اب تم پر ان سے بڑھ کر انعام کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو لیکن محمد کے وسیلے سے تمہاری شکل تبدیل نہیں ہوتی تو تمہیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آیات بینات کی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔